بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ موبائل فون سے جڑی آپ نے بہت سی ایسی کہانیاں پڑھی ہوں گی جن میں کسی مرد نے کسی عورت کی عزت برباد کی، کسی عورت نے کسی مرد سے دھوکہ کیا، کسی کی زندگی برباد ہوئی، کسی کا گھر اجڑا اور کوئی اپنی جان سے گیا۔ مگر میرے ساتھ حیرت انگیز، ناقابل یقین اور ناقابل فراموش حالات پیش آئے، اور موبائل فون دوستی سے نہ صرف میری زندگی کا رخ تبدیل ہو گیا بلکہ میری زندگی بھی سنور گئی۔ میرا نام صفدر ہے۔ گریجویشن کے بعد مجھے ایک سرکاری محکمے میں ملازمت مل گئی۔ میں ایک وجیہہ مرد بلکہ مردانہ حسن کا نمونہ ہوں۔ میرا گورا رنگ اور لمبا قد ہے۔ میں فطرتاً رومان پسند شخصیت کا حامل ہوں۔ شاید اسی لیے میری شدید خواہش اور تمنا رہی کہ میں کسی لڑکی سے پیار کروں اور کوئی لڑکی مجھے ٹوٹ کر چاہے، مجھ سے محبت کرے۔ مگر میں اپنی خواہش کو کبھی عملی جامہ نہیں پہنا سکا، کیونکہ مجھ میں شرافت کے ساتھ جھجک بھی بہت زیادہ ہے۔ خاندان اور محلے میں بہت سی لڑکیاں تھیں اور ان میں کچھ اچھی بھی لگتی تھی، مگر میں جب بھی کسی لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے، زبان اٹک جاتی اور الفاظ جیسے حلق میں پھنس کے رہ جاتے۔ میرے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ بچپن سے میری آواز بہت بھاری بدی اور کرہت ہے، لہٰذا اس وجہ سے بھی کبھی کسی لڑکی سے اظہار عشق نہ کر سکا۔ یوں میری زندگی کی کتاب کا عشق و محبت والا صفحہ ہمیشہ خالی رہا اور میری اس تمنا کی تکمیل نہ ہو سکی۔ جو ہی مجھے سرکاری نوکری ملی، گھر والوں نے فوراً ہی مجھے شادی کے بندھن میں باندھنے کی تیاریاں شروع کر دی اور ایک رشتہ دے کر شادی کی تاریخ مقرر کر دی۔ مجھے اس بات کا شدید ملال تھا کہ کاش میری شادی لو میرج ہوتی۔ حالانکہ لڑکیاں مجھے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی، مگر کسی نے بھی پیار کا اظہار نہ کیا۔ شادی کے بعد بھی میں نے فیصلہ کیا کہ چلو اپنی بیوی سے عشق کروں گا اور اپنی اس خواہش کی تکمیل کروں گا، مگر بدقسمتی سے مجھے جو بیوی ملی وہ ہر لحاظ سے پھوہڑ تھی۔ صرف 5 جماعتیں پاس، عمر میں مجھ سے 5 سال بڑی، واجبی سی شکل و صورت جس میں ذرا بھی کشش نہ تھی، جبکہ اس کی شخصیت میں رومانس نام کی ذرا سی بھی رمق نہ تھی۔ عشق و محبت کے جذبے سے عاری تھی، حد درجہ کی دقیانوس اور توہم پرست تھی۔ اسے گھر کے کام کاج سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، نہ ٹی وی دیکھنے کا شوق، نہ فلم کا، نہ پڑھنے لکھنے کا، اور نہ ہی کسی سوشل ایکٹیویٹیز کا، نہ ہی بننے سنورنے کا شوق تھا۔ وہ ایک دم بھوڑ تھی، عشق کے جذبے کو فضول سمجھتی تھی۔ مزید ستم یہ کہ سرد مہر اور شرمیلی اتنی کہ ایک بیڈ پر میرے ساتھ سونے سے اس کو شرم آتی۔ نتیجتاً ہمارے ازدواجی تعلقات میں کوئی گرم جوشی نہ تھی، اس لیے مجھے اپنی بیوی سے عشق تو دور کی بات، ذرا سی بھی دلچسپی نہ رہی۔ گھر میں میرا دل بالکل نہ لگتا۔ میں بے تحاشا سگریٹ پینے لگا، تمباکو والے پان کھاتا اور زیادہ وقت گھر سے باہر دوستوں میں تاش کھیلنے میں گزارتا۔ اسی ڈگر پر زندگی گزارتے ہوئے ہمارے 2 بچے ہو گئے۔ مجھ پر ہر وقت مایوسی اور افسردگی طاری رہتی اور میں وقت سے پہلے ہی برا نظر آنے لگا۔ ایک دن میں اپنے آفس میں تنہا بیٹھا تھا اور اپنی سوچوں میں گم تھا کہ میرا موبائل فون بج اٹھا۔ کوئی نیا نمبر تھا۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو ایک لڑکی نے بڑے شائستہ اور مہذب انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا، میری خاجرہ سے بات کروا دیں۔ سوری، یہ خاجرہ کا نمبر نہیں ہے، میں نے کہا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون بول رہا ہوں، تو جواب میں نے اپنا نام بتایا، مگر حاجرہ نے تو یہی نمبر دیا تھا۔ اس نے حیرانگی سے کہا، میں تو کسی حاجرہ کو نہیں جانتا، لگتا ہے کہ غلطی سے رانگ نمبر مل گیا ہے، اور وہ معذرت کر کے فون بند کرنے لگی۔ پلیز 1 منٹ، آپ مجھ سے ہی بات کر لیں، میں نے جلدی سے کہا۔ جب یہ حاجرہ کا نمبر نہیں ہے تو آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ کوئی لڑکی میری دوست نہیں، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میری کسی لڑکی سے دوستی ہو۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، لہٰذا میری التجا ہے کہ آپ مجھ سے دوستی کر لیں۔ میں آپ کو جانتی نہیں کہ آپ کون ہیں اور کس قسم کے انسان ہیں، پھر میں کیسے آپ سے دوستی کر سکتی ہوں؟
میں شریف پڑھا لکھا اور سرکاری ملازم ہوں۔ میں نے اپنا محکمہ اور عہدہ بھی بتایا۔ ٹھیک ہے، میں سوچوں گی، فی الوقت تو مجھے اپنی سہیلی ہاجرہ سے بات کرنی ہے، اگر دل مانا تو آپ کو مس کال دے دوں گی۔ اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کی آواز اور بات کرنے کا انداز اتنا دلکش تھا کہ وہ فوراً سماعت کے راستے میرے دل میں اتر گئی۔ میں رو دینے والے انداز میں دعائیں کرنے لگا کہ کاش کہ لڑکی میری دوست بن جائے۔ اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو پر میں خود حیران تھا کہ میں نے اتنی ساری باتیں کیسے اس کے ساتھ کر لی۔ خیر، میں اس کی مس کال کا بڑی شدت سے انتظار کرنے لگا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد اس نے مجھے مس کال دی تو میں نے فوراً اسے رنگ بیک کر دیا۔ سلام کے بعد وہ کہنے لگی، اب مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے سچ بتائیں کہ کہاں رہتے ہیں، کون ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جواباً میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ بیوی کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی دوسری لڑکی سے دوستی کی خواہش کیوں ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تو میں نے اسے اپنی بیوی کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ یہ سب سن کر اسے میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے یقین دلایا۔ قصہ مختصر، وہ میرے ساتھ دوستی کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے اپنا نام مہک بتایا تھا۔ آپ کہاں اور کس شہر میں رہتی ہیں؟ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ بہن بھائی کتنے ہیں؟ آپ خود کیا کرتی ہیں؟ اسٹوڈنٹ ہیں یا جاب وغیرہ کیا کرتی ہیں آپ؟ میرے ان سوالوں کے جواب میں اس نے کہا تھا، آپ کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی آپ میرے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ بس اتنا کافی ہے کہ میں مہک ہوں اور آپ کی دوست ہوں اور آپ سے ہمیشہ مخلص رہوں گی۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں تو خوش تھا کہ وہ میری دوست بن گئی تھی۔ لہٰذا میں نے اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ میں یہ سوالات نہیں کروں گا۔ اس طرح ہماری موبائل دوستی کا آغاز ہو گیا۔ ہم روزانہ کئی کئی گھنٹے فون پر بات کرتے اور میں اکثر اس کا شکریہ ادا کرتا کہ اس نے مجھ جیسے شادی شدہ بدی آواز والے مرد سے دوستی کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس پر وہ ایک روز کہنے لگی، اگر آپ کی آواز اچھی نہیں ہے تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ یہ آپ کے بس میں تو نہیں ہے، مگر اس کے برعکس آپ کی سوچ، خیالات اور باتیں بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ ہیں۔ آپ سچ بولنے والے، ایک سلجھے ہوئے، مہذب اور با اخلاق انسان ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ بہت خوبصورت باتیں کرتی تھی۔ اس کی گفتگو اتنی دلکش اور مزیدار ہوتی، دل چاہتا کہ وہ ساری زندگی بولتی رہے اور میں اس کی مترتم اور کانوں میں رس کھولنے والی آواز سنتا رہوں۔ جب وہ کسی بات پر کھلکھلا کر ہنستی تو لگتا جیسے جلترنگ بج اٹھے ہوں۔ وہ روزانہ باقاعدگی سے مجھے مس کال کرتی اور ہم زندگی کے ہر موضوع پر خوب باتیں کرتے۔ اس کے پاس بہت علم تھا۔ وہ مذہب، سیاست، کھیل، ٹی وی، فلم، معاشری معاملات، معاشی حالات اور گھریلو معاملات پر بے تکان بولتی اور میں بڑی دلچسپی سے اس کی خوبصورت باتیں سنتا۔ میں روزانہ اس کے فون کا شدت سے انتظار کرتا تھا۔ اگر کبھی اسے فون کرنے میں دیر سویر ہو جاتی تو مجھے بہت بے چینی اور الجھن ہونے لگتی۔ وہ میری زندگی میں باد صبا کے جھونکے کی طرح داخل ہوئی تھی اور میری روکھی پھیکی زندگی کو گل و گلزار بنا دیا تھا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے اور ایک روز مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ اس دن اس کا فون آیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا تھا، مہک، میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں اور تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہوں۔ مجھے بھی پیار ہو گیا ہے اور میں بھی تم سے شدید محبت کرتی ہوں۔ جب تک تم سے بات نہ کر لوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ اس کی زبانیں یہ سب سن کر میں ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ یہ خیال ہی خوشکن تھا کہ کوئی ہستی مجھے ٹوٹ کر چاہتی ہے، لیکن صفدر، ہماری محبت الگ انداز کی ہے۔ تم مجھ سے کبھی بھی شادی کا نہیں کہو گے کیونکہ ہمارا ملاپ ناممکن ہے۔ ہاں، ہم مرتے دم تک ایک دوسرے سے سچی اور پاکیزہ محبت کرتے رہیں گے، کیونکہ صرف حاصل کر لینے کا نام ہی محبت نہیں۔ اس کی اس بات پر لمحے بھر کو میں بجھ گیا تھا، مگر پھر میں نے غور کیا تو اندازہ ہوا وہ درست کہہ رہی تھی۔ ایک روز مہک نے مجھ سے میرے معمولات اور عادات کے بارے میں تفصیل سے پوچھا۔ میں نے اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں، تمباکو والے پان کھاتا ہوں اور تاش کھیلتا ہوں، نماز بھی نہیں پڑھتا۔ یہ سب جاننے کے بعد اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں آئندہ باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھوں گا، جس پر میں نے اسی دن سے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ پھر اس نے میرے پان کھانے بند کروائے،
تاش کھیلنے پر بھی پابندی لگا دی۔ مجھ میں ایک اور بری عادت بھی تھی، وہ یہ کہ اکثر باتیں کرتے ہوئے میرے منہ سے گالیاں بھی نکل جایا کرتی تھی۔ اس نے مجھے اپنی قسم دی کہ اب میں کسی کو گالی نہیں دوں گا۔ پھر اس نے مجھے تاکید کی کہ صبح فجر اور مغرب کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ ایک روز اس نے اپنی محبت کا واسطہ دے کر کہا تھا اگر میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں تو سگریٹ پینا چھوڑ دوں، اور میں نے اسی وقت سے سگریٹ چھوڑ دیے۔ اس کی باتوں میں جانے کیا جادو تھا کہ مجھ سے وہ جو بھی کہتی میں بلا چونچ رہا اس کی ہر بات مان لیتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میری شخصیت دن بدن نکھرتی چلی گئی۔ پھر اسی کے کہنے پر میں نے روزانہ واک بھی شروع کر دی۔ واک کے دوران اکثر اس کی کال آ جاتی اور ہم ڈیروں باتیں کرتے۔ اب میں پکا نمازی بن گیا تھا، تاش، پان اور سگریٹ چھوڑ دیے تھے، جسے میرے اپنے دوست مجھ سے بار بار یہی سوال کرتے کہ میں کہاں ہوتا ہوں، لیکن میرے اندر بہت سی خوشگوار تبدیلیاں آتی گئی۔ ہماری محبت نما دوستی کو کئی ماہ گزر گئے اور میرے دل میں اس سے ملنے اور اسے دیکھنے کی خواہش شدت سے انگڑائیاں لینے لگی۔ اب میرا اس سے ملاقات کا اصرار دن بدن بڑھنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے ملاقات کا وعدہ کرتی رہتی مگر بقول اس کے وہ وقت نہیں نکال پا رہی تھی۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر اس سے کہا اگر تم واقعی مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو اسی ہفتے مجھ سے ملو، ورنہ میں سمجھوں گا کہ تم مجھ سے محبت کا ٹانگ کر رہی ہو۔ تب اس نے 2 دن بعد ملنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ یہ 2 دن میں نے کس بے قراری میں گزارے تھے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ جب ملاقات کا دن آیا تو مسرت سے میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ میں نے اس روز اپنے آفس سے چھٹی لے لی تھی اور خوب تیاری کی تھی۔ اس دن 12 بجے ملاقات کا وقت طے تھا۔ ہماری ملاقات ایک مشہور جنرل سٹور پر ہونا تھی اور پھر ٹھیک 12 بجے وہ وہاں موجود تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی آواز جتنی خوبصورت اور مترنم تھی اس سے بڑھ کر وہ خود حسن کا شاہکار تھی۔ لگتا تھا جیسے کوئی حسین ماڈل ہو۔ میں اس کے ملکوتی حسن میں کھو کر رہ گیا۔ ہم اس جنرل سٹور سے قریبی ریسٹورنٹ کے فیملی کیبن میں جا کر بیٹھ گئے۔ میری نظریں مہک کے خوبصورت چہرے اور حسین سراپے سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ وہ میرے لیے بہت خوبصورت اور قیمتی گفٹ لے کر آئی تھی۔ ہم 2 گھنٹے وہاں بیٹھے رہے، کھانا وغیرہ کھایا، خوب باتیں کی۔ مہک کے کپڑوں سے بہت دل فریب خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا کہ وہ کس علاقے میں رہتی ہے اور کیا کرتی ہے، مگر اس نے محض اتنا بتایا کہ وہ اسی شہر میں رہتی ہے۔ باقی اس نے مزید کچھ بتانے سے معذرت کر لی۔ میرا موبائل کیمرے والا تھا۔ میں نے اس کی بہت ساری تصویریں بنائی تھی، اس کی خوبصورت آواز ریکارڈ کی تھی اور اس کی مووی بھی بنائی تھی۔ جتنی دیر ہم بیٹھے رہے وہ تمام وقت دل فریب انداز میں ہنستی مسکراتی رہی۔ میرے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی تھی وقت تھم جائے اور وہ ساری زندگی میرے سامنے اسی طرح بیٹھی رہے، باتیں کرتی رہے، ہنستی رہے اور میں اسے محویت سے دیکھتا رہوں، مگر افسوس ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور اس کے دیدار کا وقت بھی گزر گیا۔ اس نے واپس جانے کی اجازت چاہی۔ میں نے بھی اس کو بہت اچھا گفٹ دے کر دیا اور وہ دوبارہ بہت جلد ملنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے جاتے ہی میں اداس ہو گیا تھا۔ بہرحال ہماری روزانہ فون پر ڈیروں باتیں ہوتی۔ میرے یار دوست اب مجھ سے شکوہ کرتے کہ میں نہ تو انہیں کمپنی دیتا ہوں اور نہ ہی تاش کھیلتا ہوں، جس پر میں مصروفیت کا بہانہ بنا کر ان سے جان چھڑا لیتا۔ میں سوچتا تھا کہ اگر میں نے تاش کھیلے یا سگریٹ وغیرہ پینے کی کوشش کی تو یہ مہک کی محبت کی توہین ہوگی۔ وہ میرے لیے ایک دیوی کی طرح تھی جس کا ہر حکم بجا لانا میرے لیے کسی عبادت سے کم نہ تھا۔ تقریباً 2 ماہ بعد پھر ہماری ملاقات ہوئی۔ اس کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ مہک، کاش تم میری بیوی ہوتی یا میری بیوی تم جیسی ہوتی۔ تمہاری بیوی بننا تو ناممکن ہے، البتہ میں تمہاری بیوی کو بہتر بنا سکتی ہوں۔ اچھا، وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اپنی بیوی کا موبائل نمبر مجھے دو۔ اس نے کہا اس کے پاس موبائل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم اسے موبائل خرید کر دو۔ اس کے کہنے پر میں نے اپنی بیوی کو نیا موبائل اور نئی سم لے کر دی اور اس کو کال کرنے اور سننے کا طریقہ بتایا۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ اس کو نہ تو موبائل کی ضرورت ہے اور نہ ہی اسے شوق۔ خیر، بڑی مشکل سے اسے موبائل فون رکھنے پر آمادہ کیا۔ میری بیوی نے گھر کی صفائی ستھرائی اور کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے ایک ماسی رکھی ہوئی تھی اور وہ خود سارا دن بیڈ پر لیٹی رہتی یا کھانا وغیرہ پکا لیتی، جس کے باعث وہ دن بدن فربہ ہوتی جا رہی تھی۔ سلیقہ تو اس میں پہلے ہی نہیں تھا، اب وہ موٹاپے کی وجہ سے مزید بدی ہو رہی تھی۔ میں نے
اپنی بیوی کا موبائل نمبر مہک کو دے دیا اور اس نے چند دنوں میں ہی میری بیوی کو اپنی سہیلی بنا لیا اور اسے لمبی لمبی کالز کرنے لگی۔ ایک روز میں نے اپنی بیوی سے ان فون کالز کا پوچھا تو اس نے کہا کہ میری بہت ہی پیاری اور گہری سہیلی کا فون ہے۔ یہ سن کر میں مسکرا کر رہ گیا۔ مہک نے پتہ نہیں اپنی باتوں کا کیا جادو چلایا کہ میری بیوی میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہونے لگی۔ اب وہ مزے مزے کے کھانے پکانے لگی تھی، گھر کے کام کاج میں خوب دلچسپی لیتی تھی، اس میں سلیقہ بھی آتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں دفتر میں تھا تو مہک نے فون پر بتایا کہ وہ میرے گھر میری بیوی سے ملنے جا رہی ہے۔ اس نے مجھے تاکید کی کہ میں اس کی موجودگی میں اپنے گھر نہ جاؤں۔ خیر، اس روز میں جان بوجھ کر گھر دیر سے گیا تو دیکھا کہ گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ فرنیچر، بیڈ وغیرہ کی سیٹنگ تبدیل تھی، نئے پردے لگے ہوئے تھے اور میری بیوی بہت ہی خوشگوار موڈ میں تھی۔ جب میں نے اس تبدیلی کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگی، یہ سارا میری سہیلی مہک کا کمال ہے۔ بہرحال اس روز مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اب میں نے ایک خاص بات یہ نوٹ کی کہ جب گھر آتا تو میری بیوی بنی سنوری ہوتی اور بڑی خوش دلی اور چاہت سے میرا استقبال کرتی۔ اس کا موٹاپا بھی دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ ہر کام سلیقے اور ڈسپلن سے کرنے لگی تھی۔ 5 وقت نماز پڑھتی، اپنے بناؤ سنگار پر خصوصی توجہ دیتی۔ رشتہ داروں اور عزیز و اقارب سے ہمارا میل جول کافی بڑھ گیا تھا۔ گھر آنے والے مہمانوں کی خوب توازے کرتی، حتیٰ کہ اس کی سلیقہ مندی، رکھ رکھاؤ اور اچھے اخلاق کی سب ہی قائل ہو گئے تھے۔ یہ کرشمہ فقط مہک کی وجہ سے ہوا تھا۔ ان تمام چیزوں کی تفصیل مہک مجھے فون پر بتاتی، جس پر میں اس کا بہت ممنون ہوتا تھا اور اس کا ہر دم شکریہ ادا کرتا تھا۔ جواب میں وہ خوب ہنستی اور کہتی کہ وہ یہ سب کچھ میری محبت میں کر رہی ہے۔ الغرض مہک کی وجہ سے ہم دونوں میاں بیوی کی زندگیاں تبدیل ہو گئی اور خاندان بھر میں ہمیں مثالی جوڑا قرار دیا جانے لگا۔ مہک ہمارے لیے بہت دعائیں کرتی تھی۔ یہ اس کی دعاؤں، محبت، خلوص چاہت اور محنت کا نتیجہ تھا کہ ہمارا گھرانہ مثالی بن گیا تھا۔ ہماری دوستی 2 سال چلتی رہی۔ مہک کی شخصیت میں ایک تقدس تھا، پاکیزگی تھی۔ ہماری بے شمار ملاقاتیں ہوئی مگر ہم نے ایک دوسرے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اگر کبھی میرے دل میں اس کو چھونے کا خیال بھی آیا تو مجھے لگتا کہ میرے چھونے سے وہ میلی ہو جائے گی۔ اس نے کبھی کوئی عامیانہ بات یا حرکت نہیں کی تھی۔ عام لڑکیوں کی طرح اس نے کبھی موبائل بیلنس یا کسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی۔ میں اسے کوئی تحفہ دیتا تو بڑی مشکل سے قبول کرتی اور اگلی مرتبہ میرے لیے اس سے بڑھ کر تحفہ لے کر آتی۔ پھر ایک روز مہک نے مجھے یہ روح فرسا خبر سنائی کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اور وہ شادی کے فوراً بعد اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک چلی جائے گی۔ میں بہت پریشان ہو گیا اور مجھ پر اداسی طاری ہونے لگی۔ جب وہ آخری بار مجھ سے ملنے آئی تو اس کی جدائی کا سوچ سوچ کر مجھے خول اٹھ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری تھی۔ اس نے مجھے اپنی قسم دے کر رونے سے منع کیا تھا۔ بس اس کی ایک ہی درخواست تھی کہ میں ہمیشہ اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں۔ آخر جدائی کی گھڑی آن پہنچی۔ میں نے ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا کیونکہ اگلے روز اس کی اسلام آباد روانگی تھی، جہاں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اس کی شادی کی تقریب ہونا تھی اور وہیں سے ولیمے کے بعد اس کی بیرون ملک روانگی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میری بیوی بھی اداس رہنے لگی تھی اور میں بھی بہت مغموم رہتا تھا۔ جب بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے تو مجھے اس کی دی ہوئی قسم یاد آ جاتی اور میں اپنے آنسو کو روک لیتا اور دل سے اس کی خوشیوں بڑی زندگی کے لیے دعا کرتا۔ جب بھی اس کی یاد ستاتی میں اپنے فون پر اس کی مووی اور تصویریں دیکھتا، اس کی ریکارڈ کی ہوئی آواز سنتا، مگر پھر اس کے دیدار کا یہ سہارا بھی ختم ہو گیا۔ ایک دن موٹر سائیکل چلاتے ہوئے میں موبائل فون سن رہا تھا کہ فون میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا اور پیچھے سے آنے والی گاڑی نے اسے رون دیا اور فون چکنا چور ہو گیا۔ یوں اس کی یاد تازہ کرنے کا یہ ذریعہ بھی ہاتھ سے گیا۔ کوئی 6 ماہ بعد اچانک اس کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ بہت خوش ہے، اسے بہت چاہنے والا شوہر ملا ہے۔ پھر 6 ماہ بعد اس نے فون پر بتایا کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت اور نعمت سے نوازا ہے اور جڑواں بیٹا بیٹی پیدا ہوئے ہیں، جس پر میں نے اس کو بہت مبارکباد دی تھی۔ پھر 1 سال بعد اس نے سعودی عرب سے فون کر کے مجھے بتایا کہ اللہ کے لطف و کرم سے اس نے حج و عمرہ کی سعادت بھی حاصل کر لی ہے۔ یہ سب سن کر میں خوشی سے سرشار ہو گیا۔ تب سے اب تک اس کا کوئی فون نہیں آیا۔ ہماری گھریلو اور ازدواجی زندگی بہت اچھے اور خوشگوار انداز میں گزر رہی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ پیار اور محبت کی وہ مقدس دیوی کون تھی جس نے نہ صرف اتنا پیار اور چاہت دی کہ میری اور میری بیوی کی زندگیوں کا رخ تبدیل کر دیا، ہماری زندگی میں ایک دوسرے کے لیے چاہت، پیار اور مٹھاس آ گیا۔
اس کا حکم تھا کہ میں اپنی بیوی کے چہرے اور عکس میں اس کو دیکھوں، کیونکہ میری بھرپور توجہ اور حقیقی پیار کی حقدار صرف اور صرف میری بیوی ہے۔ بدلے میں میری بیوی نے بھی مجھے اسی شدت اور بھرپور جذبے سے پیار دیا ہے۔ اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی میں بہت سکون ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارے 4 بچے ہیں۔ میری مالی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے۔ اب ہمارے پاس کار بھی ہے، میری ترقی بھی ہو گئی ہے اور میں اب گریڈ 17 کا آفیسر ہوں۔ مہک کی پاکیزہ اور لازوال محبت کو میں مرتے دم تک نہیں بھول سکوں گا۔ میری بیوی کو آج تک مہک سے میری دوستی اور اگلی تمام خوشگوار تبدیلیوں کے راز کا علم نہیں ہو سکتا ہے۔ اکثر سوچتا ہوں کہ بیوی کو سب کچھ بتا دوں یا پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں۔ آپ ہی مشورہ دیجئے، کیا میں اپنی بیوی کو یہ سب کچھ بتا دوں یا راز ہی رہنے دوں؟